السلام علیکم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے اور کب ہم تک پہنچتی ہے؟ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کی ایسی کون سی نشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں اس کی مدد کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہیں؟ یقیناً آپ تھکے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی مدد کے منتظر ہوں گے کہ وہ ایسی کون سی اللہ کی مدد کی نشانی اور وہ پراسرار راز ہیں جو آپ پر غیب کے بند دروازوں کو کھول دے گا، جو آپ کی ترقی زندگی کو روشن کرنے کا سبب بنے گا۔ تو آج ہم ان 3 نشانیوں کے بارے میں آپ سے بات کریں گے جو اللہ کی مدد آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارا معبود ہے، کون ہے جو روشنی لائے؟ یاد رکھو، اللہ سے آپ کا درد چھپا ہوا نہیں ہے، وہ رحمان ہے، آپ سے ہو واقف ہے۔ اللہ آپ کو خواب دکھاتا ہے تبھی جب وہ ان کی تعبیر پر راضی ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو وہ نہ دینا ہو تو پھر آپ کو مانگنا کیوں سکھایا ہے؟ تو وہ جو کبھی دعاؤں میں آپ مانگنے کی توفیق دیتا ہے اور آپ ناممکن دعاؤں کو یقین کے ساتھ بار بار مانگتے ہوں۔ کیا آپ نے جانا ہے کہ دعاؤں پر کون کہہ دے گا؟ اگر آج کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی اور اس وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھیں جب وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی نا، آپ کا وقت بدل دیا جائے گا۔ اللہ اپنی بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دل کو مطمئن رکھیں، وہ آپ کی اپنی چاہت سے نوازنا جانتا ہے اور اللہ سب جانتا ہے۔ آپ کے دلوں کے بید، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے معجزوں کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تڑپ، آپ کی جستجو، وہ کچھ بھی نہیں بھولا۔ عنقریب آپ کے لیے معجزے خاص کر کے آپ کو آپ کی من پسند چیز سے ملوائے گا انشاءاللہ۔ اور وہ بہت وسیع علم رکھنے والا ہے، وہ آپ کی دعاؤں سے بے خبر نہیں ہے اور وہ اپنی مدد کے تمام دروازے کھول دے گا، خود آپ کا منتظر ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اور جس کا جوڑا اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہر مخلوق اس سے فیض یاب ہوتی ہے، چاہے وہ آسمان میں اڑنے والے پرندے ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ جانتے ہو، بارشوں کا برسنا اور اسی کے ذریعے اپنی رحمت و برکت پھیلا دیتا ہے تاکہ تسکین بخشے، اور ٹھنڈی ہوائیں آپ کے دلوں کو تازگی بخشے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو ان چند چیزوں کا سمجھنا ہوگا، اتنا جاننا ہوگا کہ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کو مانگنا اسے پسند آ جاتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہاری مسلسل مانگی گئی دعائیں اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا نا اور آپ اس کا جلوہ دیکھیں گے جو آپ کے توکل کا انعام ہوگا۔ اور اگر آپ کے دل میں ناممکن دعاؤں کا خیال بار بار آتا ہے اور وہ آپ کی بے چین اداسیوں کو کہ اللہ تو میری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا رب جانتا ہے۔ بے شک تمہاری خاموشی، سجدے اور تمہاری ان سے انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں، وہ خدا بڑا مہربان ہے، وہ آپ کے دلوں کو بید کو جانتا ہے۔ وہی خدا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے پر اسرار اسباب بنا کر اس کی حیرت انگیز تبدیلیوں میں اسے خوبصورت چیز سے نوازا جائے۔ وہ جانتا ہے آپ کے دلوں کے بیتوں کو، وہ محسوس کرتا ہے جس نے کائنات کی ہر شے بنائی ہے، وہ ہر شے کے بارے میں خوب جانتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھ سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ وہ کون ہے
جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اوراق خراب ہو بھی گئے ہیں اور آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، بے سکون ہونے لگے ہیں، تو جان رکھیں کہ کچھ اوراق خراب ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پوری کہانی خراب ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں تمہارا حال پر چھوڑا نہیں دیا جائے گا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار ہونے نظر آتے ہیں، تب بھی اپنا رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ کے حالات بدل سکتا ہے، اور یہ جان رکھیں آپ کے رب کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں نا، تو آپ کو ان دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ رکھیے اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ کسی قیمت پر بھی نہ مایوس نہیں ہوتا اور نہ ہی ڈرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی عظمت کسی کے دل پر کھل جائے، اللہ کی طاقت سے کوئی واقف ہو جائے، تو جان رکھے کہ معجزے بھی ان کے لیے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے نہ تو فرعون ٹھہرا ہے، نہ حامان، نہ قاریو، نہ شداد، نہ کوئی قوم عاد ٹھہر سکی، اور نہ کوئی قوم سمود۔ اللہ کی طاقت کا مقابلہ کسی قوم کے کرنے کی ہمت ہے، لیکن اللہ کی مدد کس کے ساتھ آتی ہے، کن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے؟ تو یاد رکھے اللہ بے وفاؤں کی مدد نہیں کرتا، غداروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ منافقوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ کام چوروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ حقیقی ایمان اور حقیقی صالحہ کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کے کہ ان کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر اور پوری قوم خوف زدہ تھی، لیکن اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب آیا کہ نہیں، میرا ساتھ میرے رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا۔ اور مدد بھیجی گئی، اور مدد بھی ایسی کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ ایمان ہے، اور ایسا ہی ایمان آپ کا بھی اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یقین قائم ہو جائے اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہوتا جاتا ہے۔ اور جان رکھیں کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر طاری ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی مانگی گئی دعاؤں کے راستے مشکل ضرور ہے، کبھی غم کبھی پریشانی، مگر یقین کریں منزل آپ کے کن ہی کی ہوگی، تحفے آپ کے معجزے ہی ہوں گے، آنسو آپ کی خوشی کے ہی ہوں گے۔ ایک دن دیکھنا آپ مسکراتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ میری دعائیں ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، اور آپ کا دل جو ہے وہ اتنا سفر کرتے کرتے تھک گیا ہے اب وہ مطمئن ہو جائے گا، ہر چیز آپ کے ہاتھ سے پھسل رہی ہوگی، اور حالات کی ناسازگاری نے آپ کے حال بے حال کر رکھا ہوگا، بالکل اسی درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہ درخت بہار میں اپنے پتے دوبارہ لے آتا ہے۔ اسی طرح آپ کو جو بھی دعا کرتے ہیں وہ صدقہ دل سے مانگی جائیں، وہ دعا عرش تک جاتی ہے، اور جن کی دعاؤں میں آپ صبر شامل ہوتا ہے وہ رب کی رحمت پا جاتے ہیں۔ صبر رکھیں، یقین رکھیں، یہ آزمائش صرف چند گھڑیوں کی مہمان ہے، عن قریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، عن قریب اس رب کا نور کی قبولیت کا جگمگانے والا ہے، اور اللہ نے آپ کی امید کو اس لیے برقرار رکھا ہے کیونکہ اس نے عطیہ کی ساری کر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے،
کیونکہ تمام تر اختیارات اور بلائی اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب آپ لوگ سے امیدیں لگائے پھرتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں نا، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کہ آپ جان پاتے کہ اس رب نے جو چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں وہ خود آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ یقین رکھیں وہ آپ کو مل کر رہیں گی۔